سرزمین تو بالکل کسی کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن اشرف غنی صاحب کو ایک ریزسٹنس ہوگی افغانستان میں. ابھی یہ دیکھیں نا، گیلانی صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے. افغانستان کے اندر میڈیا کے بہت بڑے بڑے گروپس جو ہیں وہ فارن فنڈڈ ہیں، اور وہ ایک فضا قائم کی ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف. اور آئے دن کوئی کابل میں پٹاخہ بھی ہو جائے نا تو اس کی اگر دھول بیٹھی نہیں ہو تو ISI پاکستان انوالو ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی تھنگ. تو اس کو بھی اشرف غنی صاحب کو فائٹ کرنا ہوگا وہاں اس میڈیا کو فیورل، اور ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے ایک تو اعمال کے ساتھ، اور دوسرا اپنی سفارتکاری کے ساتھ، اور تیسرا اپنی جو میڈیا کا جو ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ یہ خطرات موجود ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہے، یعنی افغانستان میں ریزسٹنس جو آئے گی. اشرف غنی صاحب کو یہ بھی پرابلم ہوگا کہ ان کی جو آرمی ہے افغان نیشنل آرمی، اس کے اندر بھی سٹرکچرل فلاز ہیں. وہ 80% نان پشتونز ہیں وہاں، اور وہ بھی پرپزلی رکھا گیا تھا. اس وقت نادن الائنس کا ایک سیٹ اپ تھا یہ وہ. ابھی اس کو بھی ان کو سیدھا کرنا ہوگا، چونکہ یہ وہ لوگ تھے وہ کیسے سیدھا کریں گے کہ نائب صدر جو ہیں وہ تو رشید دوستم صاحب خود ہیں. لیکن ایون دین کوئی ایک پروپورشن تو بتائیں گے نا. اپنے پشتون جو ان کا ٹرائب ہے اس کو بھی تو سیٹسفائی کریں گے نا کہ آپ کی بھی ریپریزنٹیشن ہو، تاکہ وہ نیشنل آرمی ان دی ٹرو سینس بنے. تیسری بات یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کو فائنانشیل پرابلمز بھی ہیں فار شور. وہ دے ول بی ڈیپینڈنٹ آن امریکہ کی ایڈ کے اوپر، وہ بلینز آف وہ ان کو سالانہ چاہیے. اور پھر جو ان کے اندر ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، یعنی دی ویری فیکٹ کہ یہ امریکن 10,000 ٹروپس وہاں ہوں گے اور 2-3 بیسز کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے، یہ بھی ایک اریٹنٹ ہوگا ان کے لیے. اور اس کو بھی انہوں نے بڑی اپنی بصیرت اور اس کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. اور جو موسٹ امپارٹنٹ ہے، یعنی ایک تو انڈین ایکسپیکٹیشنز ہیں. انڈیا اپنا رول چاہتا ہے، افغانستان ان کو بھلے رول دے ڈیولپمنٹ میں، اکانومی میں، لیکن یہ جو کونسل خانے اور یہ جو جاسوسی اور یہ BLA کو سپورٹ، اس کو اگر ان کو روکیں گے تو آبویسلی وہ بھی ایک چیلنج ہوگا. لیکن موسٹ سیریس چیلنج ہے افغانستان کے پیس پروسیس کا، جو کہ دیکھیں یونٹی گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہوں گے. ہم جو مرضی ہے کہہ لیں، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن ایون دین پھر وزارتوں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے جب الائنس کی گورنمنٹ بنتی ہے. ایک وہ ہوگا، اور دوسرا یہ پیس پروسیس میں اگر افغانوں کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس میں پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. افغانستان میں صحیح معنوں میں امن تب بھی آئے گا کہ ساری جو ان کے لوگ ہیں، وارنگ جو فیکشنز ہیں، وہ اکٹھی ہوں، اور اس کے اندر پاکستان کی مدد ہو، امریکہ کی مدد ہو، افغانستان کے بھائی. اور یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ایک اپنے طور پہ ایک بیان دیا نا، دیکھیں بیانات لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ود آل آنیسٹی آئی وڈ سے کہ وہ مسلم امہ کی یونٹی چاہتے ہیں. اور وہ جو افغانستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر یا افغانیوں کے اوپر فارن فورسز نے ظلم کیا ہے، اس کے اگینسٹ ہیں اور ان ٹچ رہتے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ. اور ابھی ایک امریکن 3 اسٹار جنرل نے کتاب لکھی ہے، وائی وی لاسٹ. آپ کو یہ نا اس کی بڑا انٹرنیٹ پہ چرچا ہے، اور وہ ادھر رہا ہے افغانستان میں بھی اور عراق میں بھی رہا. اینڈ ہی سیڈ وی ہیو لاسٹ. اینڈ اس نے اپنی کی ہے، اس نے کہا کہ دیکھو ہماری کنونشنل آرمی ہے، اور ہم تو کنونشنل جنگ کے لیے تھے، ہمیں آپ نے نائٹ ریڈ پہ بھیجا. اور ادھر جنرلی ایسے ہوتا نہیں کہ امریکنز یہ اکنالج کر لیں کہ ہم نے لوز کیا. دیکھیں نا، ہاں بالکل. اور وہ اس نے پہلے پریمبل یہ دیا ہے کہ چک ہیگل نے اپنے ایک تقریر میں کہا ہے کہ اگر غلطیاں کی ہیں تو غلطیاں ایڈمٹ کرو، اور تب بھی آپ سیکھیں گے. تو چونکہ اس نے یہ کہا ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں، میں حالانکہ وہ کمانڈر. چک ہیگل نے ایک اور بھی بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر مینز اینڈلیس وارز. اس پہ میں آپ کا کامنٹ دوں گا لیکن بعد میں. اچھا اجمل صاحب مجھے یہ بتائیں، سوری اعجاز وزیر صاحب، ایک وہ بھی وزیر ہے نا، وہ بھی وزیر. اچھا نہیں آئی نو یور نیم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کتنے چانسز ہیں کہ طالبان بھی آن بورڈ آ جائیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں نیشنل یونٹی گورنمنٹ پہلے تو جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ اگر وہ کامیاب ہو جائے تو بڑی چیزیں سیدھی ہو سکتی ہے. پہلے تو یہ شک ہے کہ شاید اللہ نہ کرے اس میں دراریں نہ پڑ جائے. کوئی بھی مخلوط حکومت کہیں پہ بھی ہو مشکلات کا سامنا کرتی ہے، لیکن یہاں پہ تو ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کو درمیان میں ڈال دیا کہ تم بھی ساتھ چلو. تو اس میں دراڑ پڑنا افغانستان کے لیے فائدے کی نہیں ہے. پھر طالبان بھی اس کو سیریس نہیں لیں گے، ہم بھی سیریس نہیں لیں گے.
اس کو مینٹین کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن ظاہر بات ہے دونوں بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اگر اشرف غنی نے اپنی جیتی ہوئی حکومت میں اس کو شامل کرنا تھا تو اس کی وجہ ہے، اس کی ریزنز ہے، اس کے بغیر وہ بھی شاید اتنے کامیابی سے آگے نہ چل سکے. اور پھر اسی طرح عبداللہ نے اگر ہارنے کے باوجود بھی یہاں بیٹھنے کو ترجیح دی تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیٹ کو آکوپائی کرنے اور اشرف غنی کو سپورٹ دینے کے علاوہ میری کارکردگی وہاں کیا ہوگی، میں اس حکومت یا ان لوگوں کو کیسے مخالفین کے سامنے چھوڑ رہا ہوں. تو یہ تو ایک دوسرا رخ ہے یا الگ رخ ہے. ان کو یونٹی کے بغیر میں سمجھتا ہوں کوئی راستہ نہیں ہے. پھر پاکستان کے ساتھ روابط بڑھانے میں دونوں کا فائدہ ہے، اور طالبان کے ساتھ یا گھر کے اندر جو انہوں نے امن لانا ہے اس کے لیے بھی جنرل صاحب نے جیسے کہا پاکستان کا رول انتہائی اہم ہے. دوست پاکستان افغانستان کے اندر زیادہ فائدے میں ہو سکتا ہے، نہ کہ دشمن تو نہیں کہوں گا، ناراض پاکستان. نہیں، لیکن کیا طالبان مانیں گے پاکستان کی بات؟ طالبان دیکھے اسی کی طرف میں آ رہا تھا. طالبان تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے مدد آتی ہے. ان کو بھی کوئی مدد دیتا ہے، کوئی سپورٹ کرتا ہے، کوئی انکریج کرتا ہے. اگر وہ سب لوگ آج اس جگہ پہ کڑے ہیں کہ نہیں یہ بات ہے اب چھوڑ دے، اب امن کی بات کرنی چاہیے. چین بھی امن کی بات کر رہا ہے، شاید ایران سے بھی چاہے دل میں ہو نہ ہو لیکن یہ آواز ضرور اٹھتی ہے. اسی طرح ہم بھی سیریسلی کہہ رہے ہیں. تو طالبان بھی پھر دیکھ لیں گے اپنے آپشن کے افغانستان کے اندر افغانی عوام وہ کیا چاہتے ہیں، وہ لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں لڑنا چاہتے. وہ بھی تھک گئے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ لیکن جو علاقے وزیر صاحب جو ان کے پاس ہیں، بہت سارے علاقے ہیں کون سے علاقے ان کے پاس جو سبربن ایریاز میں ہیں. حکومت ہر صوبے میں قائم ہے. وہاں پہ انٹرفیرنس ضرور ہے، وہاں پہ وہ حملے ضرور کرتے ہیں، لیکن ہر جو ان کا صوبہ ہے اس کے اندر حکومت ہے. ان کا کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول ایز اے گورنمنٹ نہیں ہے. افیکٹو ضرور ہے، لیکن انتظار شاید وہ اس لیے کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے. شاید اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھ لے کہ یہ یونٹی گورنمنٹ ہمیں کیسے ڈیل کرتی ہے، ہمارے ساتھ کیسے بیہیو کرتی ہے. اگر یونٹی گورنمنٹ صحیح ڈیل نہ کرے ان کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی، تو پھر طالبان ایک فورس تو ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن کنٹرول کرنا کسی علاقے کو، دیکھو ڈسٹرب کرنا بہت آسان ہے، کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے. اب اس حکومت کو ڈسلاج کرنا ایک تو یہ سٹیپ ہوگا، دوسرا پھر صوبے کو کنٹرول کرنا ان کے خواہشات کے خلاف یہ ایک اور مشکل سٹیپ ہوگا. وہ تب ہوگا جب افغانستان کے اندر دراڑیں پڑ گئی ہوں گی اور اس کی آرمی بھی ڈیزرٹ کرنا شروع کر لے، ایک قسم کا شکست کا تقریباً ماحول چھا جائے گا، تو پھر تو مارنا آسان. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک تو جو میجر مسئلہ ہے افغانستان کا اور ہمارا بھی دہشت گردی ہے. پھر ایک اور ایشو ہے وہ افغانستان میں تعمیر نو کا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ان کی جو تعمیر نو میں ان کو انویسٹمنٹ، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ چاہیے ہے، ان کو لوگوں سے آن بورڈ لینے کے لیے بہت ساری کوشش کرنی پڑے گی. اس میں جو پاکستان کا رول ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گردی کا مینس ہے یہ تو ہم دونوں کو اکٹھے ہو کے اس کو لڑنا پڑے گا. تو اس میں ہماری اور افغانستان کی کیا ایک مشترکہ جوائنٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس میں ٹاپ پریارٹی پہ تو جو اعتماد کا فقدان ہے نا یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو برج کرنا چاہیے، جو کیا جا رہا ہے. یعنی چیف آف آرمی سٹاف کا وزٹ بڑا کارآمد تھا، اور پھر ان کا جی ایچ کیو جانا ان کا جی ایچ کیو جانا، پھر ہمارے جو ہے سرتاج عزیز صاحب گئے، وہ واپس آئے تو بڑے سیٹسفائیڈ تھے. ابھی اشرف غنی صاحب یہاں آئے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بگننگ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہو. یعنی ہم ایک دوسرے کو اگر سٹیپ کرتے رہیں، بلیم ہوتا رہے، وہ پھر ٹھیک نہیں. تو پہلی بات تو یہ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری سرزمین سے اٹھ کے اگر افغانستان میں جا کے کوئی کارروائی ایسی کرے گا تو اس کے اندر ہمیں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں تھا، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. دیکھیں بارڈر پورس ہے 2640 کلومیٹر، اور ادھر آپ نے پوسٹ نہیں لگائی، مینیج ہم نہیں کر رہے، تو پرابلم ہوگا. اس لیے دوسرا جو امپارٹنٹ ایشو ہے وہ بارڈر مینجمنٹ کا ہے
کہ ہم اس کو کر لیں تاکہ یہ آگے نہ. تیسرا پھر یہ ہے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ود ان افغانستان، جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر ہمیں پاکستان کو اپنی پوری، اور ہم نے ان کو کہا ہے. پھر آپ دیکھیں ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات ہے، افغانستان لینڈ لاکڈ ہے، پاکستان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارے ساتھ ان کی ٹریڈ ابھی $2.5 بلین ہے، جو ابھی انہوں نے کہا کہ ہم 5 بلین تک 5 پہ لے کے جانے کے پلان بنا رہے ہیں، تو وہ بننے چاہیے. اور پلس یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ٹیپی والی، یہ بھی ایک بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک ٹیپی کمپنی بن رہی ہے ریجنل، جو کہ اس کے اندر ترکمنستان کا بھی ہوگا، آپ کا افغانستان کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، اور انڈیا کے بھی لوگ ہوں گے، اور یہ کمپنی مینیج کرے کہ یہ کیسے آئے گی، اور اس کے اوپر ان کا ان پرنسپل انہوں نے اوکے کر دی ہے. ہمیں ان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی ٹریننگ کی جو چیف نے بات کی ہے، یہ بھی بڑی معنی خیز ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس سے اکوپ بھی کر سکتے ہیں جہاں ضروری ہو اپنے دفاع کے لیے، اور ہم ان کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا، بلا کے کر سکتے ہیں، یا بالکل کر سکتے ہیں. چونکہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب سٹاف کالج کر رہا تھا میں، تو مجھے پتا تھا امریکن بھی تھا، جرمن بھی تھا، برٹش بھی. ہمارے لوگ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ٹریننگ کرتے ہیں. ہمارے ان اداروں میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فارنرز آئے ہوتے ہیں، 30 سے 35 36 لوگ مختلف ممالک سے. PMA کے اندر میں جب تھا تو افریقن کنٹری کے بہت سے ہمارے پلٹونوں میں، اور وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے، تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اچھا، اور یہ بھی ابھی بھی افغان فورسز کے کچھ لوگ انڈیا میں ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، سیکیورٹی کے ان کے ڈپارٹمنٹس میں وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریننگ بھی دیں، اور انڈیا کو اس کے اوپر الارم نہیں ہونا چاہیے جو آج کل وہ سکھ پاک تھوڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اگر بنگلہ دیش کے لوگوں کو ہم ٹریننگ دینا چاہیں یا ان کو کوکپ کرنا چاہیں تو آپ الارم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جب افغانستان میں آ کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پاکستان کا رائٹ نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے وہ چک ہیگل کی بات کی کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ انفیکٹ کانسٹنٹ وارز کی بات کرتا ہے. میرے خیال میں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھیں، جب یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد خصوصاً جو کولڈ وار ختم ہوئی تو ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ ابھی یونیپولر ورلڈ ہوگی، امریکہ ہے، جھگڑے نہیں ہوں گے، لڑائیاں نہیں ہوں گی، اور اکنامک پراسپیرٹی کی بات ہوگی. لیکن وہ بالکل الٹا ثابت ہوا. اس وقت دنیا گلوب کے اندر 3 فلیش پوائنٹس ہیں. ایک ساؤتھ ایشیا ہے جہاں جنگ لگی ہوئی ہے، ہم ضرب عضب کر رہے ہیں، ادھر وہ نکل تو رہے ہیں افغانستان سے، بٹ یہ خوش فہمی ہوگی کہ ہم کہیں کہ افغانستان کے اندر سول جنگ ختم ہو جائے گی. نمبر 2 جو ساؤتھ ایشیا کا ہے فلیش پوائنٹ، وہ کشمیر کا ہے، جہاں وہاں بھی جنگ آج نہیں کل نہیں، پھر اوپر نیچے ہی ہوتا رہے گا. دوسرا ورلڈ لیول پہ جو ہے وہ یوریشیا کا ہے، یہاں یورپ اور ایشیا کا ملاپ ہے، اور یوکرین کا. وہاں بھی 3rd ورلڈ وار کے جراثیم اوپر آ رہے ہیں، چونکہ نیٹو اپنا بارڈر رشیا کے بارڈر پہ لے گئے، اور جب رشیا نے کیوبا میں کچھ لگایا تھا تو شور تھا، اور ابھی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جو ورلڈ لیول کے اوپر ہے وہ مڈل ایسٹ ہے، جس کے اندر پھر لیبیا کا فرنٹ ہے، سیریا کا ہے، پیلسٹین کا ہے، عراق کا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ چک ہیگل ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ سارا جو کیا دھرتا ہے وہ امریکہ کا ہے، ان کا اپنا ہے، اور وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کانسٹنٹ وارز، اور یہ کانٹینیو ایسے نہیں ہوگا. اٹ از گڈ کہ ریسرجنس ہوئی ہے رشیا. میں نے آپ کے طرف آنا ہے، تجارت کی بھی ہم نے ڈیٹیل میں ذرا بات کرنی ہے، لیکن وزیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں تجارت کے حوالے سے، جو $5 بلین کا انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے، اگر $5 بلین تک چلا جاتا ہے اور اس سے ٹریڈ کوریڈور جو ہے وہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پورے خطے میں پھر آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ کس طریقے سے ٹاپی کا بھی اگر پروجیکٹ آتا ہے تو یہ تو خطے کے لیے تو کافی بڑا، جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں گیم چینجر ہو سکتے ہیں یہ پروجیکٹس. گیم چینجر تو ظاہر بات ہے ہوگا، اسی پہ تو میں سمجھتا ہوں ہم اٹکے ہوئے ہیں. اگر امن آتی اس ریجن کے اندر، افغانستان میں امن ہو، پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہو، تو ابھی ایک زندہ مثال، ابھی اشرف غنی کے 2 دن نہیں ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کازا 1000 دستخط کر لیا، جس کا کئی عرصے سے آپ کوشش کر رہے تھے، لیکن پرائس پہ ہم اٹکے ہوئے تھے. اب انہوں نے 2.5 یا 2.25 سے 1.25 پورا $1 کم کر لیا آپ کے لیے، اور کہہ دیا کہیں جی بسم اللہ دستخط ہو گئے. اسی دن واشنگٹن میں ہمارے فائنانس منسٹر نے ان کے ساتھ دستخط کر لیے. تو یہ تو ایک مثال ہے.
کہ وہ آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. اب تاجکستان سے وایا افغانستان آپ کو بجلی آئے گی. اسی طرح اب آپ کا ترکمانستان سے گیس پائپ لائن ہے. اسی طرح آپ کا ایران سے جو گیس پائپ لائن ہے وہ صرف افغانستان کے اندر جو حالت جنگ ہے اس کی وجہ سے یا امریکن سینکشن یا جو بھی نام دو, لیکن مینلی تو افغانستان ڈسٹرب ہے. اگر افغانستان ڈسٹرب نہ ہو تو آپ اگر ایک سے نہیں لیتے تو دوسرے ملک سے تو آپ لے سکتے ہیں. آپ کے یہ گیٹ کھل جائیں گے, سنٹرل ایشیا کو آپ کا ایکسس ہو جائے گا, ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو جائے تو یہ ہندوستان سے لے کے وہ اوپر یورپ تک آپ کو پورا ٹریڈ کاریڈور, چائنا تک سب کچھ آپ کا گوادر فل آپریشنل ہو جائے. لیکن کیا اس کے لیے انڈیا تیار ہوگا؟ ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تو ارادے کچھ ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ انڈیا تیار ہوگا پرووائڈڈ آپ تیار ہوں گے. آپ کے اپنے انٹرسٹ ہے, انڈیا کے اپنے انٹرسٹ ہے. اگر دونوں کے انٹرسٹ اس کاریڈور کے اندر, امن کے اندر ملتے ہیں, جیسے ابھی افغانستان کا مثال لے لیتے ہیں. افغانستان میں نئی قیادت کے آنے کے بعد آپ کی طرف پیش قدمی ذرا تیزی سے ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ملک ہے. آپ کے بغیر ان کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہی ہے, آپ کا ان کے ساتھ ہے. ہندوستان ذرا ہٹ کے ہے, وہ جڑا ہوا ملک نہیں ہے. لیکن ہٹ کے ہونے کے باوجود صاحب وہ افغانستان میں جا کے پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں یا پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اسی کی طرف آ رہا ہوں, اگر آپ 1 منٹ صبر کر لیں تو اب اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں تو آپ کا ڈر تو یہی ہے جو آپ نے کہہ دیا. اس لیے وہ ابھی تک آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر سیف نہیں ہے, مصیبت ہو جائے گی اگر ہم نے اپنے احتیاطی تدابیر نہ کیے. لیکن اگر افغانستان آپ کو یہ ثابت کر دے تھرو ایکشن کہ میری سرزمین آپ کے خلاف کوئی استعمال نہیں کرے گا, جس کا ایک مثال دوبارہ آپ دیکھ لیں, انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جو اسلحہ خریدنے کا معاہدہ کیا تھا اسٹریٹجک ایگریمنٹ کے تحت, حامد کارزائی نے ایگریمنٹ کیا تھا اور وہ اسلحہ خریدنے کے پروسیس میں لگے ہوئے تھے. موسٹ پرابیبلی ایجپٹ سے یا کسی ملک سے اسلحہ خرید رہے تھے کہ یہ ہم آپ کو دے دیں گے, کیونکہ اپنا اسلحہ وہ ہماری وجہ سے آبویسلی افغانستان میں نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن جب اشرف غنی صاحب آ گئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کہا کہ ان کو کہا ذرا روکیے, یہ اسلحہ بھی نہ خریدیں, ہم کوئی بندوبست کر لیں گے, آپ بے فکر رہیں. تو دس واز اے بگ شو آف کارڈز ٹو یو. اب آپ کا جنرل راحیل صاحب یا ڈی جی آئی ایس آئی وہ ویسے تو نہیں گئے افغانستان کو, یا اشرف غنی جب یہاں آتے ہیں ایک دوسرا سٹیپ آپ دیکھ لیں پازیٹیو جو آپ کو دے رہے ہیں, بینگ اے پریزیڈنٹ, وہ پروٹوکول کو ہٹا کے جا کے آرمی چیف سے ملتے ہیں. حالانکہ پروٹوکول میں آرمی چیف اسے جونیئر ہے, ان کو ویسے بھی آنا تھا, اگر یہ نہ چاہتے تو وہ ان سے ملنے آتے. تو وہاں ان کو جا کے گئے اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کر لیا. تو دس از یٹ another اسٹیپ کہ بھئی میرے اور آپ کے درمیان میں پھر پروٹوکول بھی ہٹ جائیں گے, یہ تحفظات بھی ہٹ جائیں گے اگر ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی نیت صاف کر لیں. تو مجھے لگتا ہے افغانستان کی نیت اب صاف ہو رہی ہے, لیکن ہوگی تو کتنی دیر لگے گی اس کے لیے ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی. افغانستان کی تو کہہ رہے ہیں کہ صاف لگ رہی ہے, لیکن بھارت کی نیت کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا, کیونکہ ان کے جو سٹیٹمنٹس بار بار آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ میں جو انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا کل کے وزٹ کے حوالے سے, وہاں پہ ایک کنسرن پایا جاتا ہے. جو وزیر صاحب نے کہا نا کہ وہ GHQ گئے ہیں افغان پریزیڈنٹ خود, تو ان کا وہاں پہ جانا ان کو کچھ اچھا نہیں لگا. دو چیزیں ہیں, دیکھیں آئی ایم شور کہ اگر صرف یہ ملاقات ہوتی نا چیف آف آرمی اسٹاف سے پریزیڈنٹ کی, صرف دفتر میں بیٹھ کے ملاقات ہونی ہوتی, تو چیف اگر یہ پریزیڈنٹ کہتے بھی میں آ رہا ہوں تو وہ کہتے نہیں آپ نہ آئیں میں آؤں گا. ٹھیک بات. یہ وجہ یہ تھی کہ وہاں میپس کے اوپر آپریشن رومز ہیں جہاں انہوں نے فل اپنے آپریشن کی بریفنگ دیا اور پریزنٹیشن دیا کہ ہم بارڈر کو مینیج کرنے کے لیے اور سیو کرنے کے لیے, اور ان ایریاز کو جن کے اوپر آپ فنگر پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے ٹیررسٹ آتے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اور اس میں کتنا ہمیں ہوا ہے, سکسیس ہوئی ہے, کتنے دہشت گرد مرے ہیں, کتنی, وہ ساری ڈیٹیلز دینے کے لیے ان کا وہاں جانا. اور یہ گریٹنس ہے اشرف غنی صاحب کی کہ وہ ادھر گئے. ایک تو بات یہ. نمبر 2 میں یہ کہتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں امن کی جو کی ہے نا,
وہ انڈیا کے پاس ہے. انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور وہ سینٹرل ہے ٹو ساؤتھ ایشیا, اور اس کی اپنی جو ہیں وہ ویوز ہیں پاور کی, ایروگنس کی, اور آپ دیکھیں کہ وہ سب سے بڑا خریدار ہے دنیا میں آج امریکن اسلحے کا, روس سے بھی اس نے خریدا. پھر اس کے سارے انبار پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس نے چھپایا نہیں, کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین بنائی ہے جس کو بالکل اس کا پرچار کیا ہے کہ ہم 48 سے 72 گھنٹے میں پاکستان کو کاٹ دیں گے. یہ صرف بڑھ کے نہیں ہے, یہ کیپیبلٹی ہے ہمارے ایڈورسری کی جو ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر ہے, اور پھر ان کی پریزنس افغانستان کے اندر بھی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو. دیکھیں پاکستان انڈیا کے لیے تھریٹ نہیں ہے, انڈیا پاکستان کے لیے تھریٹ ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مائنڈ میں یہ چینج آئی ہے کہ ہمیں کشمیریوں کو حق خود ارادیہ دینا ہے. اگر وہ یہ نہیں دیتے اور پاکستان سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی جگہ پہ رہیں, جیسے ابھی مودی نے کہا کہ میں آ گیا ہوں, اور RSS کے اس جذبے کے ساتھ انہوں نے ہمارے بندے بھی شہید کیے ورکنگ باؤنڈری پہ پاکستان کے سیٹل ڈسٹرکٹس کے اندر, تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ایٹیچیوڈ میں کوئی چینج آئے گی اتنی جلدی. ہم ایفرٹ پوری کریں گے, اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انگیج کیا جائے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, کشمیر کے, سیاچن کے اوپر, ہمارے بارڈر ڈسپیوٹس کے اوپر, اور اکنامک کی بات کی جائے, لیکن ان کو بتایا جائے کہ ایک پیکج ڈیل ہونی چاہیے. آپ کشمیر کے اوپر بھی بات کریں اور بتائیں, ایک ٹائم فریم دے دیں کہ ہم اس زون میں فورسز کو پیچھے کرتے ہیں, اس میں پلیبیسائٹ ہوگا, یہ ہوگا, بیٹھ کے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں. لیکن ایک چیز تو ہے نا, ایک ویسے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے, کہ جو مودی صاحب کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے, جتنا انہیں ہمارے سے شکایت ہے اس سے زیادہ تو وہ انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں خود کشمیر کے مسئلے. جی بالکل, دیکھیں نا وہ انٹرنیشنلائز ہوگا. انہوں نے بائی ڈیفالٹ اپنے طرف سے تو یہ ایفرٹ کی کہ ہم ذرا سبق سکھائیں پاکستان کو, تو مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں پہنچ گیا, مسئلہ بین الاقوامی سطح پہ پہنچ گیا. بین الاقوامی وہ لوگ جو امن پسند ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے ساؤتھ ایشیا, انہوں نے کہا یار دیکھو, ابھی تو کل بات ہوئی تھی, پرائم منسٹر ادھر گئے ہیں, وہ مبارک دے کے آئے ہیں, ان کو گفٹ دیا ہے, اتنے اچھے وارمتھ ہے, اور چند گولیاں فائر ہوئی ہیں تو ابھی یہ جنگ کے زون کے اوپر, اور یہی ہو سکے گا جب تک کہ یہ کی ایشو ہمارا کشمیر والا اور واٹر کے ہمارے ڈسپیوٹس یہ ہم بیٹھ کے اکراس دی ٹیبل حل نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے. اچھا وزیر صاحب, یہ جو ایک منصوبہ ہے, جو ایک تو ڈیم کا بھی منصوبہ ہے جو افغانستان کے ساتھ ہے, دوسرا یہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ٹاپی کا بھی ذکر کیا, یہ جو ہمارے کنسرنز ہیں, یہ جو نورستان کے اور کنڑ سے جو لوگ در آتے ہیں, کیا وہ اشرف غنی صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ٹیکل کریں گے اور ان کے اندر